اب حکومت ہمیں منع کر رہی ہے تو ہمیں اس کی پالیسی کو لے کر کہ ہم عبادت سے رک جائیں؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عبادت سے رک جائے نہیں ہو سکتا یہ چیز. تو قانون بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. اگر کوئی ہمارے مذہب کے اندر غلط چیزوں کو کلمہ پڑھ کر مسلمان کا لیبل لگا کر اگر غلط باتیں اسلام میں داخل کرے تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس غلطی کو روکا جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ بھئی اگر کوئی مسلمان کے نام پر کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن دل میں منافقت بھری ہوئی ہے اس کی، دیکھیں میں اور آپ جو ہے صرف ظاہر کا مکلف ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو شریعت یہ کہتے ہیں کہ چلو اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ بھئی یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، ہم کریں گے. لیکن خدا کے پاس ظاہر نہیں دیکھی جائے گی بلکہ اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں. تو ظاہر کے ہم مکلف ہیں. اگر کوئی اسلام کے اندر، مسلمان مذہب کے اندر صرف کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ کر غلط باتیں پیدا کر رہا ہو تو کیا مسلمان کا حق نہیں ہے کہ اس غلطی سے روکا جائے، اس غلط کو غلط بتایا جائے؟ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلام کی حفاظت ہم کریں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں کیا؟ اب بولتے نہیں بولتے کیا حضرت تمہیں اسلام کا لیبل لگا لی، تمہیں اسلام کے ٹھیکیدار، تم نے کیا ضرورت انہیں اسے غلط بولنے، اسے غلط بولنے؟ بھئی ہم اسلام کے ٹھیکیدار تو نہیں ہے لیکن اسلام کے الحمدللہ چوکیدار ہیں. ہم کیا ہے؟ چوکیدار، جسے کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ واچ مین بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ واچ مین. ہم اسلام کے واچ مین ہیں. واچ مین کا مطلب کیا؟ کہ انہیں کسی غلط انسان کو اپنے مالک کے پاس ملنے کی اجازت نہیں دیتا، انہیں اجازت. بھئی کسی بنگلے کا کسی کو واچ مین بنا دیا جائے، انہیں غلط انسان کو اپنے بنگلے کے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ بنگلہ محفوظ جگہ ہے، جہاں میرا مالک رہتا ہے وہ محفوظ جگہ ہے، اگر کسی کو بھیجنا ہے تو صحیح انسان کو بھیجنا ہے. تو ہم اسلام کے چوکیدار ہیں. اسلام کے اندر کسی کو غلط بات داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے. تو اس لیے میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کے کام کرنے والوں پر، اسلام کے کام کرنے والوں پر، صحیح کام کرنے والوں پر حالات آنا ضروری ہے. حالات آنا ضروری ہے. یہ دنیا جو ہے اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا اور مسلمان کو اللہ نے دین جو دیا ہے یہ آزمائش والا دین ہے. اور دین بہت نازک جگہ ہے، بہت نازک چیز ہے. اگر انسان اس دین کی حفاظت کرنا چاہے تو ہمارے زبان میں بولتے ٹھنڈا پانی بھی پھونک کر پینا. تو اس طرح اگر کوئی اسلام میں چلنا چاہے تو سوچ سمجھ کر، قدم رکھ کر، پوچھ کر چلنے کی شریعت سے اجازت دیتی ہے، حکم کرتا ہے کہ بھئی پوچھ کر چلو، سمجھ کر چلو، اور نہیں معلوم ہے تو پوچھو کسی سے. حالات آئیں گے آپ پر. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جس پر بھی حالات آئے گھبرانا نہیں، لیکن جہاں کہیں بھی غلطی دیکھو تو غلطی کو روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال تو اس لیے جو میں آپ کے سامنے بات کہنا چاہ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے سلسلے میں، اے علی تم جو ہے کیا ہو؟ کہا کہ من کنت مولا ہوں علی کی المولا. کہا کہ تم جو ہے علی سے کہا کہ اے اللہ جو مجھے دوست رکھے، اللہ جو مجھے دوست رکھے وہ علی کو بھی دوست رکھے. اور کہا وعادی من عاداہ، اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے اے اللہ وہ اس نے مجھ سے بھی دشمنی کی. اور آگے اللہ کے رسول نے اوپر کہا اللہم والی من والاہ، کہا کہ اے اللہ جو مجھے محبوب رکھے اے اللہ تو اسے علی کے ساتھ بھی محبوب رکھ. جو علی کے ساتھ محبت رکھے اے اللہ اسے بھی محبوب رکھ. جو میرے ساتھ محبت رکھے اے اللہ اسے بھی تو محبوب رکھ. اب یہاں غلط باتیں اختیار کر کے لوگوں کے اندر غلط چیزیں داخل کرنا، غلط عقائد کو داخل کرنا، لوگوں کو اہل بیت کے نام پر گمراہ کرنا، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دینا یہ اسلام کا شعار نہیں بلکہ منافقین کا شعار ہے. کس کا طریقہ ہے؟ منافقین کا طریقہ ہے. شریعت یہ کہتی ہے حضرات صحابہ سب جنتی ہیں، کسی صحابہ کو مجھے اختیار نہیں کہ کسی صحابی کو میں انگلی اٹھا کر کہوں یہ جنتی یہ جہنمی. حضرت علی کی محبت میں آ کر کسی اور صحابی کے بارے میں خلاف بات کروں، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہمیں. حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا لوگ تجھ سے محبت کے دعوے کریں گے. لوگ کہیں گے ہم علی سے محبت کر رہے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، ہم علی کے لیے جان دے دیں گے، ہم حضرت علی کے لیے سب قربان کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کے اندر موجود. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا ایک وقت آئے گا لوگ تجھ سے محبت کے دعوے کریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وہ محبت نہیں ہوگی، وہ منافقیت ہوگی.
اللہ کے رسول نے فرمایا محبت کے دعوے کریں گے لیکن ان کے دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہوگی، اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ رہتا ہے علی کی محبت، اہل بیت کی محبت دکھا کر دیگر حضرات صحابہ کو غلط کہنا اور شریعت کے خلاف انگلی اٹھانا مقصد ہوتا ان کا۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک مزاج میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک بات ذہن میں رکھنا، جو کوئی بھی دین کا لیبل لگا لیا ہم اسے اللہ والا سمجھ لیتے، بولتے نہیں بولتے، داڑھی چھوڑ لیا، ٹوپی پہن لیا، کرتا پہن لیا، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیا، بڑے بزرگ حضرت، بڑے اللہ والے، کان چلے تو بھی سنت بن جاتا حضرت، یہ بولتے نہیں بولتے ہیں۔ یاد رکھنا میں آپ کو ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر اگر کوئی بزنس کرے تو اس سے بہتر بزنس کوئی سا بھی نہیں ہوتا۔ آج کل آپ عاملوں کو دیکھو، سب سے بہترین اگر کوئی بزنس ہے بولے تو وہ ڈاکٹر کا رہتا نہیں تو عامل کا رہتا۔ سب سے بہترین بزنس آج کے زمانے وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بجائے انہیں تسلی دینے کے ڈرا کو پیسے کھینچتا انہیں۔ کسی عامل کے پاس جاؤ، داڑھی جبہ پہن لیا، بھائی داڑھی چھوڑ لیا، جبہ پہن لیا، ٹوپی پہن لیا ہے، اب ہونے آنے والے انسان کو اسے صحیح طریقہ بتا کر بھیجنا کی اسے کیا بولتا کون کہ تم نے عمل کر ڈالی، تمہارا ہم کو جن آگا شیطان آگا، اب کیا 50,000 روپے کی عمل کر دوں، کتنے ہزار؟ 50,000۔ آج دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان۔ بس اگر کسی کو دھوکہ دینا ہو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، آسانی کے ساتھ ختم۔ انہیں آدمی کو دھوکہ بڑے انسان آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ میں بہت پتے کی بات، اہم بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچے تو معاف کرنا، معاف کرنا۔ آج جو ہے دین کے نام پر سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والے اگر کوئی ہے تو امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے والے چھتے سے، امام کے پیچھے پہلی صف میں جو کھڑ کر رہتے نہیں، انہوں سب سے زیادہ جو ہے شریعت کے خلاف اور جو ہے اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، اہل علم کے خلاف اور جو ہے دین کے خلاف باتیں کرنے والے انہوں رہتے سو۔ حالانکہ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، اگر ان کا عمل صحیح ہو گیا تو یاد رکھنا پوری مسجد کا عمل صحیح ہو سکتا ہے۔ پہلی صف میں اگر گندگی ہو تو اس کی بدبو دور تک نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر ایسا مزاج بن چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیا بھائی بہت اچھے آدمی پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، لیکن سب سے زیادہ محلے میں فتنہ پھیلانے والا انہیں رہتا، رہتا نہیں رہتا ایسا؟ سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا کون؟ انہیں کیا دین کے نام پر لیبل لگا کر فتنہ پہنچانا، فتنہ پھیلانا، غلط لوگوں کے اندر غلط باتیں پہنچانا بڑا آسان ہوتا ہے یہ چیزیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں شریعت کہتی ہے، شریعت کہتے ہیں اپنے ظاہر کو بھی بناؤ، اپنے دل کو بھی بناؤ، اسے کہتے ہیں شریعت۔ شریعت کا نام یہ نہیں کہ بھئی داڑھی چھوڑ لیے، ڈوبا پہن لیے اور جو ہے ٹوپی پہن لیے، داڑھی چھوڑ لیے، اور اس کا نام شریعت نہیں۔ شریعت کہتے ہیں اپنے دل کو بھی بناؤ، ظاہر کو بھی بناؤ، یہ چیز ضروری ہے۔ اور اس لیے شریعت کہتی ہے، شریعت مطہرہ کے اندر ہے جو صرف اپنے ظاہر کو بنائے، اپنے اندر نہیں بنایا، اپنے دل کو نہیں بنایا، اپنے اندر اللہ کا ڈر و خوف نہیں پیدا کیا، رسول اللہ کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو یاد رکھنا اسے شریعت میں مسلمان نہیں بلکہ منافق کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ منافق کہا گیا ہے۔ تو اس لیے آج دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہو گیا، بڑا آسان ہو گیا۔ اہل بیت کے نام پر، محبت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہو گیا، اس میں بڑا آسان ہو گیا۔ اب محرم قریب آ رہا، دیکھو جیسا بارش کے موسم میں مینڈک باہر نکل کر آواز شروع کرتا، محرم کے پورا فقیرہ باہر نکلتی۔ دیکھو میں کھلی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، پورا نکلتی باہر، سال میں کبھی بھی اللہ زبان سے نہیں نکلتا۔ اب محرم کے مہینے میں دیکھو باہر پورے جوش خروش۔ دیکھو بھائی کبھی زندگی میں آ کر پہلی صف میں نماز پڑھے؟ حضرت دل کی نماز پڑھ لیا بس۔ کون سی نماز؟ دل کی نماز۔ اب ان سے سوال کرو کھانا دل سے کھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، شادی دل سے کرو، یہ نہیں ہو سکتا، پانی دل سے پیو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ جو ہے زبان دیا نہیں کھانے کے واسطے، تو ان سے پوچھو اللہ عبادت دیا تو عبادت کی نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے عبادت؟ تو یہ الگ ٹاپک ہمیں الگ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان۔ تو حدیث میں بتا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی ایک وقت آئے گا تیری محبت کے دعوے کرنے والے، تیرے محبت کے دعوے کرنے والے لیکن اصل میں مسلمان نہیں بلکہ منافق ہوں گے، اسلام کے دشمن ہوں گے۔ شریعت کہتی ہے برابری رکھنا، شریعت برابری، کسی کو اوپر بھی نہیں چڑھانا، اتنا محبت نہ دکھاؤ کہ اسے خدا بنا دیا جائے، محبت اتنی نہیں کرنا۔ آپ عیسائیوں کے اندر دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کی دعوے کے انہوں نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے۔ کسے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟
खुदा का बेटा बोलते हैं इनको। और बाज लोगों ने ये कहा खुदा खुद हजरत ईसा के अंदर मौजूद है, खुदा खुद ईसा के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा शरीयत के अंदर मोहब्बत के दावे इतने भी ना करो कि तुम खुदा को से बना दिया जाए, और किसी को इतना जलील और रुस्वा ना करो, जलील और रुस्वा ना करो जिसे तुम जो है जिसे अल्लाह भी ना पसंद करे, इतना भी जलील किसी को ना करो। और आगे अल्लाह के रसूल ने उसे हदीस में फरमाया, ए अली एक वक्त आएगा कि लोग तुझे जलील और रुस्वा करेंगे, तेरे नाम को जलील और रुस्वा करेंगे और तुझे जलील करेंगे, याद रखना वो भी जहन्नमी है। कौन होंगे वो भी जहन्नमी है। हद से ज्यादा गुलू करने वाले असल में मुसलमान नहीं होते, बल्कि उन्होंने गुलू करने वाले भी जहन्नमी, हद से ज्यादा जलील करने वाले वो भी जहन्नमी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सब सहाबा के साथ बराबरी का मामला करो, ये जन्नती है, ये जन्नती है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह ने कहा जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो सब सही रास्ते पर है। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह कहते हैं कि जो अमल किए, नेक काम किए, हम उनके लिए जन्नत बनाए हैं, उनके लिए हम बड़ी बड़ी नेमतें सारे अल्लाह ने जो है नेक काम करने वालों के लिए कहा। तो इसलिए मेरे भाइयों हक बात कहना कोई गुनाह नहीं। अगर हक बात कहते हुए, सही बात कहते हुए किसी पर तकलीफ आए, लोग हमें मुनाफिक भी कहे, लोग हमें गलत भी कहे, लोग हमें गालियां भी दे, लोग हमें धमकी भी दे, लेकिन डरना नहीं, लेकिन सही को सही कहना ये ईमान की अलामत है, एक मुसलमान की अलामत है। और इसी तरह अहले बैत के नाम पर हजरत सहाबा को गाली देना, अहले बैत के नाम पर दूसरे सहाबा के साथ ऊंच नीच का मामला करना शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। अगर मालूम करना है कुरान और हदीस, उलमा के पास बैठे, सही इल्म हासिल करे, अपनी जिंदगी बनाए, दुनिया आखिरत को बनाए, इंसान जन्नत में जा सकता है। लेकिन खुद से समझे कि मैं शरीयत को बताऊं, मैं शरीयत को लोगों की इस्लाह करूं, उन्हें इस्लाह नहीं करना, बल्कि खुद भी जहन्नम में जा रहा और दूसरों को भी जहन्नम में जाने की जो है रास्ते बता रहा उन्हें। तो बहरहाल अल्लाह तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।